السلام علیکم جیسے پاکستان میں کرونا وائرس کی وجہ سے بہت خوف و ہراس پایا جا رہا ہے. اس سلسلے میں اسکولس, کالجز, یونیورسٹیز سب کو بند کر دیا گیا ہے. حالانکہ اب تک کہ کل مالز وغیرہ کو بھی بند کر دیا گیا ہے فار سیفٹی. اچھا, اس سلسلے میں یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ ملک لاک ڈاؤن کی طرف جا رہا ہے. کیا لاک ڈاؤن ہو سکتا ہے اور یہ کیا صحیح ہے ہمارے لیے؟ بھائی دیکھیں, جب اللہ کا امتحان یا اللہ کا عذاب ہماری طرف آ گیا ہے یا پھر کچھ بھی آپ کہنے سے امتحان کہہ لیں, تو ہمارے سارے پریکاشنس کو فالو کرنا ہمارے لیے ضروری ہے. ہم اللہ سے پناہ مانگیں اس حساب سے. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے کچھ اور بھی فرائض ہیں جو کہ ہم شاید ان کو ہم فوکس نہیں کر پا رہے ہیں, ہمارے معاشرے میں لوگ ہائی لائٹ نہیں کر پا رہے ہیں. آپ دیکھیں جس طرح سے روزانہ کے جو ڈیلی ویجز پہ لوگ کماتے ہیں, صحیح ہے نا, تو جس طرح سے آفس, یونیورسٹیز, کالجز سب بند ہو جائیں گے, لوگ مزدوری پہ جانا چھوڑ دیں گے, لوگ مزدوری نہیں کر رہے ہوں گے, تو ان لیبرس کا کیا ہوگا جو روزانہ کام کر رہے ہیں. بالکل, آپ روزانہ کی بات کر رہے ہیں جو اپنی دہاڑی لے کے, بالکل, جو پیسے لے کے دکان پہ جاتا ہے, اپنا سامان سودا سر لیتا ہے, اس کے بعد گھر جاتا ہے. میں ان کی بات کر رہا ہوں جو روزانہ کماتے ہیں, روزانہ بیچارے سامان لے کر آتے ہیں, اپنی فیملی کی کفالت روز کرتے ہیں, اور وہ لوگ اب اگر گھر بیٹھ جائیں گے تو ان کے بچوں کی ذمہ داری کون اٹھائے گا, ان کے بچوں کو کون دیکھے گا, یا ان کے کھانے کا انتظام کون کرے گا. وہ سفید پوش لوگ ہیں, وہ مانگ نہیں سکتے آپ کے آگے, وہ کبھی بھی ہاتھ نہیں پھیلائیں گے. خودکشی تک کر لیتے ہیں وہ لوگ, لیکن کبھی ہاتھ نہیں پھیلاتے. اور میں یہ دیکھا اسٹورز پہ لوگ دو 3 مہینے کا سامان ایک ساتھ اٹھا کے لے جا رہے ہیں. یہ ذخیرہ اندوزی کرنا آلریڈی منع ہے اسلام میں, لیکن اگر آپ نے خرید لیے ہیں نا, تو آپ ان لوگوں کا خیال کریں کہ میرے گھر میں ایکسٹرا راشن ہے, تو اب میں ان لوگوں کو جا کے سرو کروں, ان لوگوں کی کفالت کروں جو کہ روزانہ کماتے تھے, اور اب بیچارے ان کے آگے کوئی جاب نہیں ہے, ان کے کوئی کمانے والا نہیں ہے, ان کو کوئی پیسے دینے والا نہیں ہے. تو ہماری ذمہ داری ہے, ہمارا فرض ہے, ہمارا معاشی, اخلاقی اور مذہبی فرض ہے کہ ہم ان کی کفالت کریں. ہمیں چاہیے کہ ہم معاشرے میں نکلیں, ہم اپنے محلے میں نکلیں, اور ایک بڑی تعداد ہے ہمارے ملک میں ہم جس طرح سے جو روزانہ کماتے ہیں اور روزانہ کھاتے ہیں, مدد کرنا چاہیں, جس طرح میں راشن ہو, کوئی پیسے ہوں, جو بھی. بالکل دیکھیں, ایک بہت بڑی تعداد ہے, کوئی چھوٹی موٹی جو مطلب ایک چھوٹی کمیونٹی نہیں, ایک بہت بڑی تعداد ایسی ہمارے ملک میں جو کہ غربت کے لکیر سے نیچے تو ہیں ہی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ وہ لوگ جو ہیں وہ ڈیلی کماتے ہیں اور ڈیلی اپنے گھر کی کفالت کرتے ہیں. اب وہ ڈیلی نہیں کما سکتے, ان کے شہر لاک ڈاؤن کی طرف جا رہا ہے, ان کی دکانیں بند ہو چکی ہیں, مارکیٹ بند ہو چکی ہیں, ٹھیکا نہیں لگا پا رہے ہیں بیچارے, صحیح ہے نا. تو وہ مزدوری, گھروں میں جو مزدوری کر رہے تھے, وہ مزدور اب نہیں آ پا رہے ہیں, مزدوری نہیں مل رہی انہیں, تو ان کی کفالت کرنا خدارہ ہمارا فرض ہے, صحیح نا. ہمیں چاہیے ہم نکلیں, ہم ان کے بچوں کی کفالت کریں. ایسا نہ ہو جائے کہ ہم اچھا کھانا کھا رہے ہیں اور ہمارا پڑوسی بھوکا سو گیا ہے. تو اس چیز کی نشاندہی آپ کریں گے, ان لوگوں کو آپ ڈھونڈیں گے, میں ڈھونڈوں گا, اپنے علاقے میں ہر اس شخص کو ڈھونڈیں. ہماری ذمہ داری ہر اس شخص کو ڈھونڈیں. ہمیں پتہ ہے ہمیں ہمارے محلے میں کون رہتا ہے, اگر نہیں پتہ تو نکلیں, معلوم کریں, صحیح نا, تاکہ ہم دیکھیں ان لوگوں کے گھر جائیں, انہیں تحفتاً پیش کریں, احسان نہ جتائیں, تحفتاً پیش کریں. یقیناً اللہ کا امتحان ہے یہ, ہمارے لیے بہت بڑا امتحان ہے, بہت بڑا امتحان ہے کہ ہم دیکھیں لوگ بھوکے سو رہے ہیں اس وجہ سے. ایک طرف تو لوگ کرونا کے خوف ان کے ذہن میں بیٹھا, کھانے کو اویلیبل نہیں, کیا کریں گے. لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھوکے سو جاتے تھے, لیکن اپنے پڑوسی کو بھوکا سونے نہیں دیتے. پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں ہے کہ جب پڑوسیوں کے حقوق بیان کر رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم, تو صحابی کہہ رہے تھے کہ ہمیں ایسا لگتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہیں ہماری جائیداد میں بھی پڑوسیوں کے حقوق, پڑوسیوں کا حصہ نہ دے دیں, صحیح ہے نا. تو پڑوسیوں کے حقوق تو اتنے زیادہ ہیں, تو اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھیں, اپنا فرض سمجھیں. جو ہمارے نزدیک آس پاس لوگ ہیں ان کا خیال رکھنا, صرف مسلمز نہیں, میں کہوں گا یہ غیر مسلم ہوں, نان مسلمز ہوں, کرسچن, جو بھی ہوں, پڑوسیوں کا خیال رکھنا آپ کا فرض ہے. تو آپ ان کا خیال رکھیں, ان کے گھروں پہ جائیں, معلوم کریں. تھینک یو. ہماری ویڈیو کو لائک بھی کریں, شیئر بھی کریں, اور ہمارے میسج کو آگے پہنچائیں. تھینک یو.